السلام علیکم مطیع جان MJTV۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کچھ تصاویر جاری ہوئی، کچھ ملاقاتوں کی۔ ان تصاویر کو دیکھ کے وہ گانا یاد آ گیا، لے آئے پھر کہاں پہ قسمت ہمیں یہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ جی ہاں، وہ تصاویر تھی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی ملاقات کی، اور ایک ٹیبل کے ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ایک ایسی تصویر 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف نے بھی جاری کی تھی، جس میں ٹیبل کے ایک طرف وہ خود وزیر اعظم نواز شریف اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ مگر 2016 کے اندر شاید اس تصویر کے جاری کرنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا کیونکہ آرمی چیف جب بھی وزیر اعظم نواز شریف سے ملتے تھے تو وہ دو صوفوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور بڑی کمفرٹیبل ایک انوائرمنٹ ہوتا تھا۔ یہ ایک پہلی تصویر تھی 2016 میں جو وزیر اعظم نواز شریف نے بظاہر صرف یہ بتانے کے لیے جاری کی کہ ہو از دی باس، اور 2016 میں بھی کچھ ایسا ہی سیاسی بحران تھا جس میں وزیر اعظم بعد میں بننے والے وزیر اعظم عمران خان جو تھے وہ سڑکوں پہ تھے، احتجاج کر رہے تھے، کنٹینر پہ تھے، ریلیاں نکال رہے تھے، اور اس وقت یہ تاثر تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور فوج ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس تصویر کا وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونا، جس میں نواز شریف ایک طرف ہیں اور دوسری طرف جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آیا تھا۔ مگر آج کی یہ تصویر وزیر اعظم شہباز شریف ٹیبل کے ایک طرف اور ٹیبل کے دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اس تصویر میں ایسی کوئی بات بظاہر نہیں لگ رہی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسٹیبلشمنٹ شاید اب اس ایکویشن اور اس طرح کی سول ملٹری ارینجمنٹ سے خوش نہیں ہے، اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ مختصر جو ویڈیو ہے ملاقات کی بڑی پرسکون انداز میں ہے، اور اس تصویر کو دیکھ کر واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو گئی ہے، اس تصویر کے ذریعے اب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ فوج نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور شاید کہے بغیر یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت پہلے نیوٹرل ہو جانا چاہیے تھا۔ اور 2016 کی جو تصویر تھی جو نواز شریف صاحب کے دور میں جاری کی گئی تھی، اس تصویر پہ شاید کسی کو برا نہیں منانا چاہیے تھا۔ تو ایک قسم کا یہ بالواسطہ اعتراف ہے کہ نیوٹرالٹی جو کہ آج سے شاید چند مہینے پہلے باقاعدہ طور پہ بطور پالیسی اس کا اعلان کیا گیا ہے، یہ نیوٹرالٹی کئی سال پہلے اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک انڈائریکٹ اعتراف بھی ہے، تسلیم کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ سول اور ملٹری کی ریلیشن وہی ہونی چاہیے جو آج کی اس تصویر میں یا نواز شریف کے دور میں جاری کردہ ٹیبل کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے مہمانوں کی اس تصویر میں نظر آ رہی تھی۔ تو اس اعتراف کے بعد اور آج شہباز شریف سے جو ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، یہ اس لیے بھی اہم تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں آرمی چیف شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی طبیعت ناساز تھی، اور آج یہ باقاعدہ اور سرکاری طور پہ ان کی پہلی ملاقات تھی وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے اور بہت سے صحافیوں نے یہ خبر بھی کئی بار دی ہے کہ غیر رسمی طور پہ تو شہباز شریف وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی آرمی چیف سے ان گنت ملاقاتیں کر چکے تھے اور ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ ایک باس اور ایک سبارڈینیٹ کی سیٹنگ میں یہ پہلی ملاقات تھی جو ہوئی۔ یقینی طور پہ آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی ہوگی، اور یہ جو ملاقات ہے آج اس لیے بھی اہم تھی کہ کچھ دیر پہلے ہی کابینہ کی تشکیل بھی ہوئی اور باقاعدہ حلف اٹھائے گئے، اور تقریباً 31 وزراء نے حلف اٹھایا ہے، جس میں 3 وزراء مملکت بھی شامل ہیں، اور ان کا جو حلف ہے وہ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی نے ان سے حلف لیا ہے، کیونکہ صدر عارف علوی حسب معمول وہ دستیاب نہیں تھے، شاید وہ بار بار علیل ہو جاتے ہیں،
اور ایوان صدر میں اس تقریب کے بعد آرمی چیف کی جو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہے، اس سے یہ بھی ایک واضح پیغام جاتا ہے کہ فوج نے جو بھی ڈیسیجن کیا ہے وہ اس ڈیسیجن پہ قائم ہے، چاہے وہ نیوٹرلٹی کا ڈیسیجن ہے اور اس حکومت اور اس سیٹ اپ کو سپورٹ کرنے کا ڈیسیجن ہے۔ اور آرمی چیف کی یہ ملاقات جو ہے اس سے پہلے بہت اہم کچھ معاملات بھی ہوئے۔ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اور ریٹائرڈ آرمی آفیسرز سے بھی ملاقاتیں ہوئی آرمی چیف کی۔ تو ان میٹنگز میں اور ان ملاقاتوں میں آرمی اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک نئی سمت اختیار کی ہے پاکستان کی اندرونی قومی سلامتی کے حوالے سے، اس سمت کی وجوہات اور ان عوامل پہ سیر حاصل بحث بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے نکات جو لیک ہوئے ہیں یا جو باہر آئے ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ جو آرمی اور عسکری قیادت ہے ان کو یہ فکر تھی کہ ان کے ادارے کے اندر اب باقاعدہ طور پہ سیاسی جماعتوں کی حمایت اور مخالفت کے حوالے سے ادارے کے اندر بھی کچھ تلخی یا کچھ کشیدگی پائی جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو نیوٹرلٹی کی جو اب پالیسی سامنے آئی ہے، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جو فوج کو ہمارے آئین اور قانون کے اندر غیر جانبدار رہنے بلکہ سیاست سے دور رہنے اور سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی جو قسم دی جاتی ہے، اس کے پیچھے منطق یہی ہے کہ اگر فوج جیسا ڈسپلن ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے اور سیاسی معاملات میں نہ صرف یہ کہ مداخلت کریں گے اور کھل کے اپنی حمایت یا مخالفت کا اظہار کریں گے، تو پھر یہ ڈسپلن ادارے کا جو ہے وہ تباہ ہوگا، خراب ہوگا، اور اس سے ادارے کی یکجہتی بھی اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک احساس ہے، ایک ریئلائزیشن ہے فوج کے اندر جو بدقسمتی سے بہت دیر سے آ رہی ہے، اور یہ بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی۔ اور یہ ریئلائزیشن اور آج کی جو تصویر ہے جو جاری کی گئی ہے، اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا ہی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کس وقت تک صرف اسٹیبلشمنٹ کی یا ادارے کی گڈ ول کے اوپر انحصار کرتے رہیں گے، اور کب وہ بطور وفاقی حکومت، بطور ایک وزیر اعظم آئین اور قانون کا جو ایک ڈسپلن ہے اس کو اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی نافذ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بظاہر تو یہ نہیں لگتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف از خود اپنے آئین کے مینڈیٹ اور اختیار کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو اس کی آئینی حدود میں رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ابھی بھی عسکری قیادت کے مرہون منت ہوں گے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں اور سیاست سے دور رکھیں۔ تو یہ تو بڑی اہم بات ہے، اور پھر یہ اس تصویر سے آپ کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آئندہ کا عرصہ ہے اگلے الیکشن سے پہلے کا، چاہے 6 مہینے ہے، چاہے سال ہے، چاہے 1.5 سال ہے، اس میں سول ملٹری ایکویشن کیا ہوگی۔ اس میں سول ملٹری ایکویشن جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو نواز شریف کرنا چاہتے تھے اور اس کا اظہار وہ تصویر کے ذریعے کر رہے ہیں، تو آج جو تصویر آئی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ جو شہباز شریف نہیں کرنا چاہتے اس کا صرف اظہار جو ہے ویسی ہی تصویر کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت بھی خوش ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب کی بار جو کابینہ کی تشکیل ہوئی ہے اس میں بھی ایک وزیر دفاع بھی رکھا گیا ہے، اور خواجہ آصف بڑے تجربہ کار اور ایکسپیرینسڈ وزیر دفاع ہیں۔ وہ پہلے بھی جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے باس رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور اب ایک بار پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کے باس جو ہیں وہ خواجہ آصف بطور وزیر دفاع ہوں گے۔ مگر اس باس کی اہمیت کا اندازہ شاید پہلے بھی نہیں لگایا گیا کبھی، اور اب بھی نہیں اس باس کی وزیر دفاع کی اہمیت کا جو ہے اندازہ کیا جاتا ہے۔ اور سو مچ سو کہ
ایون کہ ہمارے میڈیا کے تجزیوں میں بھی، گفتگو میں بھی اور خبروں میں بھی وزیر دفاع کو بطور وزیر دفاع کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اب آپ پرویز خٹک کی مثال لے لیں جو وزیر اعظم عمران خان کے دور کے وزیر دفاع تھے، تو ان سے ہر وہ کام کیا گیا جس کا تعلق دفاع سے کوئی نہیں تھا، یعنی کہ الیکشن کی دھاندلی کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، اس کا سربراہ بنا دیا، سیاسی جوڑ توڑ کے لیے پرویز خٹک کا بخوبی استعمال کیا گیا، ان کو صرف ایک جھنڈا اور گاڑی ملی ہوئی تھی، وہ ہر جگہ جا سکتے تھے، ہر کام کر سکتے تھے، مگر کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات تک بھی ہوئی ہو۔ اور اب بھی وزیر دفاع خواجہ آصف بن گئے ہیں، اچھی بات ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی وزارت میں بھی جائیں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہو پائے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دفاعی معاملات کے اندر ڈی جی ایس پی آر کے کم از کم ان کو ساتھ بیٹھ کر وہ بہت ساری دفاعی معاملات اور عسکری معاملات کے اوپر میڈیا کو بریفنگ دیں گے اور وزارت دفاع کو متحرک کریں گے، اور امید ہے کہ جو نیوٹرلٹی کا اب ایک آغاز کیا گیا ہے تو یہ آغاز مضبوط بنیادوں پر ہو، اور نیوٹرلٹی کی پالیسی نہیں بلکہ یہ ایک آئینی آبلیگیشن اور آئینی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی وزارت دفاع اور ہمارے جو وزیر دفاع ہیں ان کو مزید فعال کیا جائے تاکہ صحیح معنوں میں جو نیوٹرلٹی ہے اس کو ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کے قبول کیا جائے۔ تو جب تک نیوٹرلٹی کو عسکری ادارے یا اسٹیبلشمنٹ پالیسی کے طور پہ اس کا اعلان کرتے رہیں گے، اس وقت تک صحیح معنوں میں نیوٹرلٹی کبھی نہیں ہوگی، اور نیوٹرلٹی اسی وقت ثابت ہوگی کہ جب ہم اپنے وزیر دفاع کو دیکھیں گے عسکری معاملات پہ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے، اور ڈی جی ایس پی آر جو ہیں ان کے پہلو میں موجود ہوں گے، مگر وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں ان کو تمام معاملات میں لیڈ لینی پڑے گی، اور صرف ایسے ہی ہماری عسکری قیادت جو کرنا چاہ رہی ہے اپنے ادارے کے اندر، اپنے ادارے کو سیاست اور سیاسی سرگرمیوں سے بچانا چاہ رہی ہے کیونکہ حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وزارت دفاع کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کو تسلیم کرے، اور ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ آئین کے جو obligation ہے اس کے مطابق مکمل طور پہ اپنے آپ کو وفاقی حکومت کے سامنے سبمٹ کرے۔ صرف یہی طریقہ ہے ادارے کو جو ہے سیاست سے اور سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھنے کا اور اس کو نیوٹرل بنانے کا، ادروائز محض عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہہ دینا ہم نیوٹرل ہیں یہ کافی نہیں، کیونکہ کل کوئی اور عسکری قیادت ہوگی اور وہ کہے گی اب ہم نیوٹرل نہیں ہیں۔ تو اب ہم نیوٹرل ہیں اور اب نہیں ہیں، ماضی میں ہم نے یہ کیا تھا اب ہم نہیں کر رہے ہیں، اس طرح کے بیانات سے اور اس طرح کی جز وقتی نیوٹرلٹی سے جو ڈسپلن ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو سیاست کے ناسور سے یا وبا سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پہ آئین اور قانون کے مطابق جو سویلین سپریمیسی ہے یا جو سویلین کنٹرول ہے افواج پاکستان کے اوپر اس کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے جو متعلقہ جو سٹرکچرز ہیں جیسے وزارت دفاع ہے ان کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ اگر ہم دیکھیں جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان کی بھی جو پالیسی بطور وزیر اعظم رہی ہے وہ کبھی یہ نہیں رہی کہ ہم نے وفاقی حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق عسکری اداروں پہ اپنا اختیار جتانا ہے، اور بدقسمتی سے عمران خان سے پہلے بھی جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے یا وزیر اعظم نواز شریف بھی تھے، سوائے آخری دنوں کے نواز شریف صاحب بھی جو تھے وہ انہوں نے بھی جو اپنے دور میں وزیر دفاع تھے وہ بھی خواجہ آصف ہی تھے، تو ان کا بھی کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ آئین اور قانون کے مطابق افواج پاکستان کے اوپر اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو عمران خان کا بھی کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سٹرکچرز کو مؤثر کریں جو کہ آئین اور قانون کا تقاضا ہے، اور ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا عمران خان نے پرویز خٹک صاحب کو وزیر دفاع لگایا ہوا تھا، لیکن نہ تو
پرویز خٹک صاحب کو ہم نے کبھی دیکھا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقاتوں میں موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات تو کر رہے ہیں مگر اس میں وزیر دفاع موجود نہیں تھے۔ کچھ برائی نہیں تھی اگر وزیر دفاع کو ایک سائڈ پہ ٹیبل کے بٹھا دیا جاتا یا پھر آرمی چیف کے ساتھ ہی بٹھا دیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ایک اچھی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آرمی چیف کی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہو گئی، اور یہ ایک قسم کا تائید ہے جو کہ جمہوری عمل اب شروع ہو چکا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس عمل کی تائید ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور شاید وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی تائید جو ہے وہ اب اس ووٹ کی تائید سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے جس ووٹ کو انہوں نے عزت دینے کا الیکشنز میں نعرہ لگایا تھا۔ تو اب الیکشنز کا بھی لگتا ہے کہ ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور جو ریٹائرڈ افسران کے ساتھ آرمی چیف کا خطاب ہوا اور جو خبریں باہر آ رہی ہیں یا جو لیک ہوئی ہیں وہ خبریں بھی متضاد ہیں، اور ریٹائرڈ فوجی افسران نے بڑے احتیاط سے اور بڑی سوچ سمجھ کے کچھ خبریں لیک کی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے اور وزیر اعظم صاحب لگتا ہے کہ سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان وزیر اعظم آتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا اعتراض، ظاہری بات ہے اگر آپ نیوٹرل ہیں تو الیکشن میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ایک ادارے کو ایک طویل تاریخ ہے اس کی سیاسی معاملات میں دلچسپی لینے کی، تو اس کو پھر اچانک سے آپ نیوٹرل ڈکلیئر کر دیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب کی بار جو نیوٹرلٹی کی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اور خود کو سیاسی معاملات سے دور رکھا گیا ہے، اس کو ابھی مزید وقت لگے گا، اور اس سارے عرصے کے اندر کیونکہ ابھی ماضی قریب میں ہی سب کچھ ہوا، 2018 کے متنازع الیکشن ہوئے، سیاسی انجینئرنگ ہوئی، تو ادارے کو بھی تھوڑا صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا، کچھ عرصہ لگے گا عوام کو اور ہمارے نظام کو ان زخموں کو بھرنے میں کہ جو زخم اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی انجینئرنگ سے سسٹم پہ لگے ہیں، تو کچھ عرصے بعد وہ زخم بھی بھر جائیں گے، اور اگر اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی تو شاید پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید اور تیر اندازی بھی بند ہوگی، اور پھر ساری تنقید کا اور تیر اندازی کا نشانہ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں گی، چاہے وہ حکمران ہوں چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اپنی آج کی تشکیل کردہ کابینہ کے ساتھ کتنے مؤثر انداز میں اپنے معاملات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، کیا کیا الیکشن کی اصلاحات لاتے ہیں، کتنے جلدی لاتے ہیں، اور کتنے جلدی ان مقدمات سے آئین اور قانون کے مطابق جان چھڑاتے ہیں جن مقدمات کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ان کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور آج صورتحال یہ تھی کہ جتنے بھی وزراء حلف اٹھا رہے تھے تو کوئی نہ کوئی تقریباً 90% سے زیادہ جو کابینہ ہے ان پہ کوئی نہ کوئی الزام ہے، کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے، بشمول وزیر اعظم شہباز شریف کے، اور بجا طور پہ میڈیا یہ رائے دے رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام ضمانت پہ ہیں، مگر اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو اب تو کم از کم غیر آئینی اور غیر قانونی طریقوں سے بنائے گئے ان مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے صرف آئینی اور قانونی طریقہ اپنانا بھی جو ہے وہ ایک مجبوری ہو گئی ہے موجودہ جمہوری نظام کی۔ امید ہے کہ یہ نظام چلے گا اور جو ایک کشیدگی کسی صورتحال ہے اس میں جو حکومت ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آئینی اور قانونی حدود میں رہے گی اور تھوڑا سا برداشت بھی کچھ عرصے کے لیے کرے گی۔ مطیع اللہ جان MJ TV کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔